ذرا سوچئے کہ مڈل ایسٹ میں ایک چھوٹی سی چنگاری بھڑکتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کی اکانومی مطلب معیشت اس کی آگ میں جلنے لگتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 2026 کی ایران جنگ کی۔ یہ ایک ایسی لڑائی تھی جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھائی ایک لڑائی جو کسی ایک علاقے میں ہو رہی ہے، وہ پوری دنیا کی معیشت کو کیسے ہلا کر رکھ سکتی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ چلیں اس پورے معاملے کو بالکل شروع سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا۔ آخر وہ کیا بات تھی جس نے اس جنگ کی آگ بھڑکائی؟ تو بات ہے فروری 2026 کی۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر فوجی حملے شروع کر دیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسرائیل ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ختم کرنا چاہتا تھا اور امریکہ نے اس کی کامیابی کے لیے اس کا ساتھ دیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہونا تھا۔ ایران نے بھی فوراً جواب دیا اور پورے مڈل ایسٹ میں جوابی حملے شروع کر دیے۔ تو اس لڑائی میں ہمیں دو گروپ صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تھے امریکہ اور اسرائیل جنہوں نے مل کر یہ فوجی مہم شروع کی، اور دوسری طرف تھا ایران اور اس کے اتحادی یعنی اس کے ساتھی گروپس جیسے کہ حزب اللہ اور ہوتی، جنہوں نے مل کر جوابی حملے کیے۔ اب ہوا یہ کہ شروع کے حملوں کے بعد لڑائی صرف ایران تک نہیں رکی، نہیں بلکہ یہ تو بہت تیزی سے پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ایران کا جوابی ایکشن صرف اسرائیل یا امریکی ٹھکانوں تک نہیں رہا، بلکہ اس کی زد میں بحرین، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات جیسے ملک بھی آئے، اور آذربائیجان پر بھی حملے ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان ممالک کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ کیونکہ ان جگہوں پر امریکی فوجی اڈے موجود تھے اور ایران اس جنگ کو سیدھا ان کے گھر تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اور یہ لڑائی کتنی شدید تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ امریکہ کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ کم سے کم 7 امریکی طیاریں، جن میں F-15 اور A-10 جیسے بڑے جیٹ بھی شامل تھے، مار کر آئے گئے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک طرفہ لڑائی نہیں تھی، بلکہ ٹکر بالکل برابر کی تھی۔ فوجی نقصانات تو ایک طرف، لیکن ہر جنگ کی جو سب سے بھاری اور دردناک قیمت ہوتی ہے وہ عام لوگوں کو چکانی پڑتی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی نے عام شہریوں کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت کڑوا سچ ہے کہ جب آسمان سے بم اور میزائل گرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے فوجی ہے یا کوئی عام شہری۔ اس جنگ میں بھی بالکل یہی ہوا، اور بے گناہ لوگ، عام شہری، اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ جو نمبر سکرین پر ہے یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعے کی کہانی ہے۔ ایران کے شہر میناب میں لڑکیوں کے ایک اسکول پر امریکی حملہ ہوا، اور اطلاعات کے مطابق اس ایک حملے میں 175 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں زیادہ تر اسکول کی بچیاں تھیں۔ یہ واقعہ جنگ کی بے رحمی کی ایک بہت ہی خوفناک مثال ہے۔ اور ان نمبروں کے پیچھے ایسی ہی ان گنت کہانیاں چھپی ہیں، جیسے یہ ایک والد کا بیان ہے جس نے لیمرڈ سپورٹس ہال پر ہوئے حملے میں اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ وہ کہتے ہیں، میری بیٹی کا جسم بالکل تباہ ہو گیا تھا، اس کی ساری یادیں، اس کی ہنسی، اس کی ٹریننگ، اس کے خواب، سب کچھ ایک ہی پل میں میری آنکھوں کے سامنے بکھر گیا۔ یہ الفاظ اس درد کو بیان کرتے ہیں جس کی کوئی تلافی نہیں۔ جنگ کا اثر صرف بمباری والے علاقوں تک نہیں تھا۔ ایران کا دارالحکومت تہران، جو کہ ایک بہت ہی مصروف اور زندگی سے بھرپور شہر ہے، وہ رپورٹس کے مطابق ایک بھوت شہر بن گیا تھا۔ کیوں؟ چونکہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ تو یہ لڑائی صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں تھی، اس کے جو جھٹکے تھے وہ ہزاروں میل دور پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے تھے، خاص طور پر دنیا کی معیشت پر۔ اچھا، اس پورے معاشی بحران کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے آبنائے ہرمز۔ یہ ایک تنگ سا سمندری راستہ ہے جو خلیج فارس کو کھلے سمندر سے جوڑتا ہے، اور اسے دنیا کی سب سے اہم تجارتی شاہراہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ راستہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ذرا یہ دیکھیے، دنیا کا 20% تیل اور 20% قدرتی گیس جو سمندر کے راستے جاتی ہے وہ یہیں سے گزرتی ہے، اور صرف یہی نہیں، دنیا میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کھاد ہے یوریا، اس کا تقریباً 33% یعنی 1/3 حصہ بھی اسی راستے سے جاتا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ جیسے ہی آبنائے ہرمز میں لڑائی شروع ہوئی، ایک چین ری ایکشن شروع ہو گیا۔ پہلا قدم، جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آئی۔
दूसरा कदम, तेल और खाद की सप्लाई रुक गई। और तीसरा और आखिरी नतीजा, पूरी दुनिया में पेट्रोल और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें एकदम से बढ़ गईं। और इसका असर मार्केट पर फौरन नजर आया। खाम तेल की कीमतों में एकदम 13% का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ दुबई और अबुधाबी की स्टॉक मार्केट्स को 120 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ये बहुत बहुत बड़ा माशी धचका था। तो जब हालात इतने खराब हो गए तो जाहिर है सबके जहन में यही सवाल था कि आगे क्या होगा। क्या इस तबाही को रोकने के लिए कुछ किया भी जा रहा है? जी हाँ, इस लड़ाई को रोकने के लिए सिफारती सतह पर कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान, चीन, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने मिलकर एक पहल शुरू की है। इनका सबसे पहला मकसद है कि फ़ौरन जंगबंदी करवाई जाए और दूसरा ये कि समंदरी ट्रैफिक को दोबारा महफूज बनाया जाए। लेकिन हालात अब भी बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। एक तरफ तो अमन की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंग के मज़ीद फैलने का खतरा भी मौजूद है। पूरी दुनिया बस देख रही है कि क्या ये सिफारती कोशिशें इस बड़ी जंग को रोक पाएंगे। तो अब जबकि दुनिया इस जंग की माशी और इंसानी कीमत चुका रही है, सबसे बड़ा सवाल यही बाकी रह जाता है, क्या डिप्लोमेसी यानी सिफारतकारी वहाँ कामयाब हो सकती है जहाँ ताकत नाकाम हो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।